کی سرزمین پر حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان بھی پہلے نبی بھی، آدم سے آدم کی آدمیت ہے، آدمی ہے، پیدا ہوئے جنت میں، اتارے گئے زمین پر بہت نیچے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم جس دھرتی پہ پیدا ہوئے آدم علیہ السلام اس پہ اتارے گئے۔ پہلا نبی ہندوستان میں، میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا اس کو، میں نے کہا ہم مسلمانوں سے پوچھ رہے ہو اور اسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ 1400 برس کا مذہب ہے، جھوٹ ہے یہ۔ ہمارے لوگ بھی اکثر بولتے ہیں سب سے بعد کا مذہب ہے، غلط۔ یہی اول مذہب بھی ہے اور آخری مذہب بھی۔ کہتے ہیں ہم بڑے پرانے ہیں، عیسائی کہتا ہے ہم پرانے ہیں، اسلام سے پہلے ہیں، یہودی کہتا ہے ہم پرانے ہیں، اسلام سے پہلے ہیں، اشلوک کہتا ہے ہم پرانے ہیں، اسلام سے، کوئی اسلام سے پہلے نہیں، سب سے پہلے اسلام۔ زمین پہ اترنے والا پہلا انسان صرف انسان ہی نہیں تھا، مسلمان بھی تھا، اور مسلمان ہی نہیں تھا، نبی بھی تھا۔ پہلا انسان ہندوستان میں ضرور اترا، پہلا آدمی ہندوستان میں ضرور اترا، پہلا مسلمان ہندوستان میں ضرور اترا۔ اس سرزمین کا نام ہے سرندیپ۔ ہندوستان 8 بار تاریخ کی روشنی میں بٹ چکا ہے، بنگلہ دیش نواں بٹوارا تھا۔ انڈیا میں اتارے گئے، آج کل وہ سرزمین سری لنکا میں ہے۔ یہ بھی عجب معاملہ ہے، دنیا کا کوئی ملک، کوئی آدمی اپنے آپ کو سری کہتا ہے کیا؟ مجھے بتا دو، کوئی اپنے کو سری کہتا ہے؟ آپ کہتے ہو سری نسیم خان، شری ہاشم خان، شری فضل حق خان، شری اطہر صاحب، آپ نہ کہتے ہو؟ یا یہی کہیں گے کہ میں شری اطہر ہوں؟ دنیا میں کسی نے اپنے کو سری نہیں کہا، اکیلا ہے لنکا جو کہتا ہم سری ہیں، سری لنکا۔ تو آج کل سرندیپ سری لنکا میں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلا نبی ہندوستان میں اتارا گیا، نبوت ہندوستان میں پہلے آئی، آدمیت ہندوستان میں پہلے آئی، انسانیت ہندوستان میں پہلے آئی۔ میں نے ہاؤس میں کہا تھا، میں نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، کیوں نہیں گاتے ہو؟ یہ وندے ماترم کیا بلا ہے؟ کیوں کنٹروورسی میں پیدا کر رہے ہو اس ملک کی جنریشن کو؟ کیوں لڑا رہے ہو انہیں بازو مرخ کی طرح؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا راستریہ گان ہے، کیوں نہیں گایا جا رہا ہے؟ اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اقبال نے لفاظی نہیں کی تھی، اقبال تاریخ کے آئینے میں بول رہا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس لیے کہ پہلا نبی ہندوستان میں اترا، اس لیے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ آدمی ہندوستان میں آیا، اس لیے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ آدمی آیا تو آدمیت بھی آئی، اس لیے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ انسان آیا تو انسانیت بھی آئی، اس لیے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ تہذیب بھی آئی، تمدن بھی آیا، معاشرت بھی آئی، خلق بھی آیا، خیر بھی آیا، کثرت بھی آئی، وحدت بھی آئی، اس لیے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کا نعرہ اسی دھرتی سے لگا ہے، اس لیے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ 400 سال تک بندگی کے وہ لازوال اور بے مثال سجدے کیے گئے ہیں کہ پکار اٹھا اقبال، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اور جب دعا مستجاب ہو رہی ہے، جب دعا قبول کی جا رہی ہے، تو آسمان سے جناب جبریل جب دھرتی کی طرف پہلا قدم رکھتے ہیں تو وہ دھرتی بھی ہندوستان کی ہے، اس لیے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ جبریل نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے، اذان دیا ہے، سب سے پہلے صدائے توحید ہندوستان میں گونجی ہے، اس لیے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ سب سے پہلے نعرہ رسالت ہندوستان میں گونجا ہے، اس لیے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ آدم علیہ السلام اتارے گیا، نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ خواجہ صاحب کے نام پہ چھٹی کی بات کہہ رہے ہیں، یہ گورنمنٹ دیر یا سویر اس گورنمنٹ کو چھٹی دینی پڑے گی، ورنہ اس گورنمنٹ کی چھٹی کر دی جائے گی۔
عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا تھا نعرہ مت لگانا یار، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس ملک میں آدم علیہ السلام آئے نا، انسان کیا چاہتا ہے؟ ترقی، بلندیوں پہ جانا، یہی تو ہے نا انسان کی چاہت۔ آدم علیہ السلام آئے ہندوستان، گھر تو چھوٹ گیا، جگہ تو چھوٹ گئی، جگہ پہ جانے کے لیے اب بڑی تپسیا کی ضرورت۔ اصل گھر کہاں ہے آپ کا؟ جنت ہے نا۔ یہ بمبئی میں جتنے آئے ہو سب بمبئی میں پیدا ہوئے ہو کیا؟ سب تو ہندوستان کے مختلف گوشوں سے آئے ہو نا، کاروبار کر رہے ہو، نوکری کر رہے ہو، سروس کر رہے ہو، مقصد کیا ہے؟ پیسہ جتنا بمبئی میں کمایا سب یہیں لگایا یا کہیں بھیجا؟ گھر بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ سب کچھ گھر پہ لگانا چاہتے ہو کہ نہیں لگانا چاہتے ہو؟ یہاں تو شیو سینا رہنے نہیں دینا چاہتی، بھیا لوگ واپس جاؤ۔ تو سیف سائڈ یہی ہے کہ کماؤ یہاں اور پیسہ گھر پہ لگاؤ، کماؤ یہاں اور کمائی گھر پہ بھیجو۔ جو یہیں کما کے یہیں اڑا دے وہ گھر پہ تو فقو فقیر ہوگا، گھر والے بھی نہیں پہچانیں گے، لوگ بھی نہیں پہچانیں گے۔ تو کامیاب مسافر کی شان یہ ہے کہ عالم سفر میں سفر کے پڑاؤ کو وہ منزل نہیں سمجھتا، سفر کے پڑاؤ کو وہ منزل نہیں سمجھتا، اسے گھر جانا ہے، اپنے گھر جانے کی تیاری کرنا ہے، اپنے گھر میں آرام سے رہنا ہے، اپنے گھر کا دروازہ آسانی سے کھلوانا ہے۔ یہی تو ہے زندگی کا مقصد، یہی تو ہے سفر کا مقصد۔ اسی کے لیے تو بیٹھے ہو 1600 کلومیٹر دور۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے حضور کہ حالات کو سمجھیے گا، آپ ناکام مسافر ہیں اگر اپنے گھر کی طرف نہیں لوٹے۔ گھر تو چھوٹ گیا، گھر سے تو بہت نیچے ڈھکیلے گئے، بہت نیچے آئے ہو، بہت اوپر چڑھنا ہے۔ پیروں کو مضبوط کر کے چلنا پڑے گا، ارادے کو مضبوط کر کے چلنا پڑے گا، حوصلے کو جوان کر کے چلنا پڑے گا، دل و دماغ کو حاضر کر کے چلنا پڑے گا، طاقت و توانائی کی بنیاد پہ چلنا پڑے گا، نفس امارہ کو صلیب و دار پہ چڑھانا پڑے گا اور چلنا پڑے گا۔ تو سفر شروع ہوا آپ کا۔ قوم کا کوئی آدمی جب چلتا ہے تو اکیلے نہیں چلتا، قوم کے مسائل کو ساتھ میں لے کے چلتا ہے، قوم کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ میں پارلیمنٹ میں جا کر اپنی بات نہیں کرتا، اپنی قوم کی بات کرتا ہوں۔ عارف صاحب اسمبلی میں بامبے کی جا کر اپنی بات نہیں کرتے، اپنی قوم کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ قومی نمائندے ہیں، اور نمائندہ جب جائے گا تو قوم کی نمائندگی کرے گا، قوم کا ریپرزنٹیشن کرے گا، ریپرزنٹیٹیو بن کے گیا ہے نا۔ نبی قوم کا ریپرزنٹیٹیو ہے، نبی قوم کی وکالت کرتا ہے، نبی کی نبوت قوم کو اپنے پیچھے پیچھے امتی کی شکل میں لے کے چلتی ہے۔ تو گھر لے جانا ہر نبی کا کام۔ گھر بچھڑ گیا بہت دور، گھر سے ہٹ گئے، چل دیے۔ آدم علیہ السلام اترے سران دیپ میں، 60 ہاتھ لمبے تھے، چلے اپنی امت کو، اپنی ملت کو، اپنی اولاد کو گھر کی طرف لے کر۔ گھر اوپر ہے، ہم نیچے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا سفر سراندیپ سے برما کی طرف اور ملیشیا کی طرف نہیں ہوا، آدم علیہ السلام کا سفر پورب کی طرف نہیں ہوا، پچھم کی طرف ہوا۔ سفر کی انتہا خانہ کعبہ ہے اور جبل عرفات ہے، اور ایک مرتبہ نہیں 60 بار پیدل حج یاترا ہوئی ہے آدم علیہ السلام کی۔ تو آدم علیہ السلام پورب کیوں نہیں چلے بھائی؟ پچھم کیوں چلے؟ زمین کو دیکھیں آپ جغرافیائی طور پر، پورب کی زمین سطحی ہے، ڈھلکان ہے پورب کی زمین، پچھم کی زمین میں اٹھان ہے۔ پورب کی زمین سطحی، پچھم کی زمین مائل بفراز۔ دریا جتنے بہتے ہیں سب پورب کو بہتے ہیں، کوئی پچھم کو نہیں بہتا، جا کے معائنہ کر لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈھلک رہا ہے پانی۔ تو آدم علیہ السلام نے پورب کی جانب سفر نہیں کیا، پچھم کی جانب سفر کیا، عروج کی جانب سفر کیا، بلندی کی جانب سفر کیا۔ ملت کو، امت کو، اولاد کو کہاں تک لے گئے؟ ہندوستان سے مکہ تک۔ نبیوں کی آمد کا سلسلہ رہا، مشہور و معروف نبیوں کی جو داستان و تاریخ آپ تک آئی ہے، آپ جانتے ہو کیا ہے۔
नूह अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत का सफीना अपने हाथ में लिया और ना खुदाई किया। जमीन के नीचे गर्क नहीं हुआ सफीना, सफीना नजात जूदी पहाड़ पर जाकर टिका। थोड़ा और ऊपर उठे ना आप। मूसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत के सफीने को लेके चले, कोहे तूर पे लेके आए और उठी इंसानियत। ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत के सफीने को लेके चले, चौथे आसमान पे पहुंचे और उठी इंसानियत। जितने नबी आए हैं और वो जा रहे हैं, इर्तिकाई सफर उनका हो रहा है, मगर मैं तुमसे पूछता हूं, किसी नबी के सफर में मंजिल का कोई तसव्वुर है? जहां से तुम आए हो वहां पहुंचने का तसव्वुर है? नबी जहां जहां जाएगा उम्मत वहां वहां जाएगी, मिल्लत वहां वहां जाएगी। नबी जितना तरक्की करेगा उसके दामन में उम्मत के मसाइल भी उतना ही ज्यादा तरक्की करते जाएंगे। आज शबे मेराज मेरे मुस्तफा का सफर शुरू हुआ है, और ये सफर जितने नबियों ने किया है, जहां से हम आए हैं वहां तक पहुंचने का सफर किसी का नहीं रहा है। अब ये आखिरी सफर है, इसके बाद कोई नबी सफर नहीं करेगा, इसके बाद कोई रसूल सफर नहीं करेगा, इसके बाद कोई नबूवत नहीं आएगी, इसके बाद कोई रसालत नहीं आएगी। आखिरी सफर है, जहां जहां मुस्तफा जाएंगे इंसानियत साथ साथ जाएगी, आदमियत साथ साथ जाएगी, मिल्लत साथ साथ जाएगी, उम्मत साथ साथ जाएगी। नबी का सफर मक्के से शुरू हुआ, इंसानियत दामन में जा रही है, आदमियत दामन में सफर कर रही है, उम्मत दामन में सफर कर रही है। बैतुल मुकद्दस तक पहुंचे, इंसानियत वहां पहुंची। आसमानों की तरफ जब पहुंचे, पहले आसमान पे पहुंचे, ये आसमान से उतारा हुआ इंसान पहले आसमान पे पहुंच गया, दूसरे आसमान पे पहुंचे, तीसरे चौथे आसमान पे पहुंचे। अजी ये वो मंजिल भी आई कि नबी ने कहा था जहां से आया है वहीं पहुंचा के छोड़ूंगा। जन्नत के दरवाजे पे खड़े हैं, पूछा हूरों ने, हुजूर आपका दौलत खाना? हंस के बोले, हमें मक्की मदनी कहते हैं। दरवाजा खुला और हूरें बलिहार हो गई। जन्नत में इंसान ने कदम रखा। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने नबी को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। नबी अकेले नहीं चल रहे हैं, पूरी मिल्लत नबी के साथ चल रही है। आगे साबित भी करूंगा हदीस से, चल रही है पूरी मिल्लत। जन्नत में हुजूर पहुंचे कि नहीं पहुंचे? आगे चलते चलते इर्तिका मकाम तक तो पहुंच गए। ये मकाम है इंसान का, जहां रसूलुल्लाह ने शबे मेराज इंसान को उतारा, पहुंचाया। मगर जब आदमी अपने मकाम पे पहुंच जाए तो ये तो मकाम बुलंद तक पहुंचने की बात अकमल हो गई। अब उसके बाद अगर तरक्की कर रहा है वो तो अलवे मर्तबत है, वो उसके रूहानी मरातिब हैं। जन्नत ही पे मुस्तफ़ा न रुके न टिके, ये चला सिलसिला, आगे बढ़ रहे हैं। मगर एक बात और ज़िम्नन ज़हन में आ गई है, वो आपसे अर्ज करता जाऊंगा ताकि ज़मीन पर मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा का सफ़र जो कुरान ने बयान किया है उसका इत्माम हो जाए कि क्यों मस्जिद अक़सा ही तक का रनवे बनाया गया। मस्जिद अक़सा ना बनाते कहीं और बना देते, मस्जिद अक़सा ना पहुंचाते कहीं और पहुंचा देते, मस्जिद अक़सा क्यों पहुंचाया? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसका पस मंज़र बयां किया है। उसका पस मंज़र बहुत हसीन है। आया हो माने अव्वलो आखिर, हुजूर क्यों गए हैं वहां? हैं दस्त बस्ता वो सभी हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। मैं ले जाऊं फिर आपको पास्ट में, सुनने का इरादा है? आज तो जब्ती खपती का मुकाबला है। सुनिए, क्यों गए बैतुल मुकद्दस? चलो पास्ट में, लाशऊर से निकालो दास्तान इंसानियत, तीसरा पारा उठाओ। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े अज़ल 2 इजलास तलब फरमाए।
ایک جلسے کا نام ہے اجلاس عام اور دوسرے جلسے کا نام ہے اجلاس خاص. اللہ نے 2 جلسے کیے روز ازل. اجلاس عام میں سارے انسانوں کو بلا لیا, مسلمان کافر سب, اور فرمایا الستو بربکم, کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, سب نے کہا ہاں تو ہی ہمارا پروردگار ہے. ارشاد فرمایا اجلاس ختم. انشچت کال کے لیے, غیر معینہ مدت تک کے لیے سب سے اللہ نے کہلوا لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا ہاں تو ہمارا رب ہے. ختم ہو گیا اجلاس. اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا خصوصی اجلاس طلب کیا جائے, اور جب خصوصی اجلاس طلب کیا گیا تو فرشتوں کے پہرے بٹھا دیے گئے. اس میں صرف وہ لوگ حاضر کیے جائیں جن کے سروں پہ نبوت و رسالت کا تاج ہے. غیر نبی اس ایوان میں داخل نہیں ہو سکتا, چاہے وہ ولی ہو کہ خواجہ ہو کہ غوث ہو کہ قطب ہو کہ ابدال ہو. کسی کا گزر نہیں ہے اس ایوان خصوصی میں. یہاں صرف نبی ہوں گے اور رسول ہوں گے. جانتے ہو کتنے تھے؟ روایتوں میں آیا ہے 1,24,000 کم و بیش, اور 1,24,000 میں کل 313 یا علی اختلاف الروایات 315 رسول ہیں بس. باقی سب نبی اور رسول کی بحث انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ 1,24,000 کم و بیش کو اکٹھا کیا گیا. پن ڈراپ سائلنس, اجلاس, خطبہ صدارت پروردگار کا. نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم بہرسو رخش بسمل بود. شب جائے کہ من بودم خدا خود میرے مجلس بود. اندر لامکا خسرو محمد شمع محفل بود. ان شب جائے کہ من بودم. یہ خصوصی اجلاس ہے. محمد شمع محفل کیوں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ خصوصی اجلاس میں جو دستاویز پڑھی گئی ہے نسیم صاحب, جو دستور آیا ہے, جو شقیں آئی ہیں اس کی, آپ جانتے ہو دستور کی ویاکھیا بہت مشکل کام ہے. جب کوئی میثاق لیا جاتا ہے, جب کوئی کانٹریکٹ کیا جاتا ہے, جب کوئی وعدہ کسی سے ہوتا ہے, جب کوئی معاہدہ کسی سے ہوتا ہے, کوئی ایکارڈ کسی سے ہوتا ہے, تو اس کے الفاظ میں اگر کوئی ایک لفظ بھی مبہم رہ جائے تو اہل علم اس پر قیامت تک بحث کریں گے اور وہ لفظ کلیئر نہیں ہو سکے گا. سردار منموہن سنگھ نے امریکہ کے کمینے سے ایک معاہدہ کیا, سفید ریچھ سے ایک معاہدہ کیا شیطان سے. اس شیطان کا نام ہے جارج ڈبلیو بش. ہندوستان کی نمائندگی کیا ہے وزیر اعظم نے, اور امریکہ کی نمائندگی کیا ہے جارج ڈبلیو بش نے. اب اس معاہدے پہ جب عمل ہوگا تو اگر نقصان میں ہوگا تو پورا ہندوستان ہوگا, فائدے میں ہوگا تو پورا ہندوستان ہوگا. پورے ہندوستانیوں کی ترقیوں کی قسمت پر سگنیچر کرنے کا فیصلہ کون لے رہا ہے؟ ملک کا وزیر اعظم. کیوں لے رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے بنایا. ایک شق پر پارلیمنٹ 3 دن سے بند ہے. کل تو میں بھاگوں گا, صبح میں وپ ہے, مجھے جانا ہوگا, مگر میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ کل بھی پارلیمنٹ چل پائے گا. کیوں؟ اس معاہدے میں کہ امریکہ ہمیں انرجی دے گا, امریکہ ہمیں یورینیم دے گا, ہم بجلی پیدا کریں گے, پاور پیدا کریں گے. اس کی کمی ہے ہمارے پاس, صرف امریکہ کے پاس ہے, آسٹریلیا کے پاس ہے. دے گا. اس کے بدلے میں امریکہ نے کیا کہا ہے؟ آپ اس کی پابندی کریں گے, آپ اس بات کی پابندی کریں گے, آپ اس بات کی پابندی کریں گے. بھئی کچھ دیں گے تو کچھ لیں گے. جب وہ ساری دستاویز سامنے آئی تو ہڑکمپ آج مچ گئی ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اخبار پڑھ رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, پوری ہڑکمپ مچی ہوئی.
عجب نہیں کہ آپ کو مڈ ٹرم پول میں جانا پڑے، عجب نہیں کہ بھارت کی سرکار گر جائے، اور ہو سکتا ہے بچ بھی جائے، مگر سچویشن آج کی رات بہت نازک ہے۔ کانگریس کی الائز پارٹیاں بھی کھلم کھلا بغاوت پہ اتری ہوئی ہیں، اور جو لوگ نہیں بغاوت پہ اترے ہیں وہ بھی اندر اندر اپنا دل محسوس کر کے ہم سے کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں ہماری تو مجبوری ہے، خاندانی مجرم پیدا ہوئے ہیں۔ مگر آپ تو بولو، آپ تو خاندانی مجرم نہیں ہو، ابھی یو پی کے الیکشن میں للکار دیا آپ نے، پھر پارلیمنٹ میں للکار دو، ہم تو بولیں گے۔ ملک کی قسمت کا فیصلہ بنا میں آزادی ہوا ہے، اس کی قسمت کو غلامی کی زنجیروں میں باندھا نہیں جا سکتا۔ امریکہ کہتا ہے، اب وہی مبہم ہے، پھنسی ہے بات، حکومت اپنے ڈھنگ سے بیاکھیا کر رہی ہے، اپوزیشن اپنے ڈھنگ سے بیاکھیا کر رہا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم جب چاہیں گے ایٹمی دھماکہ کر سکتے ہیں، ہم اس دستاویز میں بندھے نہیں ہیں کہ ہم ایٹمی دھماکہ نہیں کریں گے، یہ حکومت کا دستی کوڑ ہے۔ اپوزیشن کہہ رہا ہے کہ اگر حکومت کا دستی کوڑ یہ ہے کہ دھماکہ کر سکتی ہے اور دستاویز پہ کوئی اثر نہیں پڑ سکتا ہے، تو امریکہ نے پرائم منسٹر کے بیان کے بعد فوراً یہ کیوں بیان دیا ہے کہ اگر ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا اس دستاویز کے بعد تو ایٹمی انرجی کا جتنا دستور ہے سب رد کر دیا جائے گا اور بھارت کو دیا گیا سارا سامان واپس لے لیا جائے گا، معاہدہ توڑ دیا جائے گا۔ آج کی تازہ خبر، پھنسا ہے نا معاملہ۔ تو مبہم کوئی بات کہہ دی جائے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عزت کی بات ہے کہ بے عزتی کی بات ہے، اب مناظرہ ہوتا ہے اس پر۔ میں نے بات سمجھانے کے لیے آپ سے کہی، اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ صدارت دیا ہے انبیاء اور رسول کی انجمن میں، اس کا ایک لفظ ایک حرف بھی مبہم نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، واضح ہے، صراحت کے ساتھ سامنے ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ صاحب معراج کی ترقی بیان ہوتی رہے اور صاحب معراج کی عظمت کا اعتراف صاحبان عظمت بھی کرتے رہیں۔ اب وہ دستاویز، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے فرمایا کہ سنو، میں نے تم سب کو صاحب نبوت بنایا ہے۔ میں یہ جملہ احتیاطاً اس لیے بول رہا ہوں، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ میں نے تم سب کو صاحب رسالت بنایا، سب کو بنایا ہی نہیں، مگر سب کو صاحب نبوت ضرور بنایا۔ یہیں سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے گا کہ ایک نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو، ایک نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو، مگر ایک رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی بھی ہو۔ کل 313 یا 315 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اگر آپ لوگوں کے زمانے میں، جس زمانے میں آپ کی نبوت فرما روا ہوگی دنیا میں، آپ کے زمانے میں اگر اپنے حبیب کو بھیج دوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں، تو آپ ان کا اتباع کریں گے، ان کو اپنا نبی مانیں گے، ان پہ ایمان لائیں گے، ان کی مدد ان کی مدد کریں گے، ان پہ ایمان لائیں گے؟ سب نے کہا ہم ایمان بھی لائیں گے، مدد بھی کریں گے۔ جب سب کہہ چکے، نبی بول رہے ہیں نا، نبی جھوٹ بول سکتا ہے کیا؟ نہیں نا، سارے نبیوں نے اللہ کے دربار میں کہا ہم حضور پہ ایمان بھی لائیں گے، حضور کی مدد بھی کریں گے۔ ہمارے زمانے میں اگر حضور آ گئے تو ہم ضرور کریں گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ کہا تم اقرار کرتے ہو اس کا؟ سارے نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں اس کا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا۔ دیکھو ذرا کتنی گمبھیر بات ہے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ حضور کی ذات کے بارے میں ناپاک زبان نکال کر بکواس کرنے والوں کے لیے تعزیانہ عبرت ہے یہ خطبہ صدارت۔ حضور کے بارے میں زبان کھولو گے، نبی کی رفعت شان کے بارے میں بحث کرو گے،
نبی کے مقابلے میں اپنے مولوی کی مولویت بگاڑو گے؟ نبی کی عظمت کے مقابلے میں قرآن کی آیت سے نبی کو معمولی ثابت کرنے کی جسارت کرو گے؟ یاد رکھنا رب العالمین نے یہ دروازہ بند کر دیا ہے، اے لوگو جو رسول اللہ کو اپنی طرح ثابت کرنے کی کوشش قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں، انہیں ان کا رب العالمین متنبع کرتا ہے، خبردار قرآن میں تمہیں وہ جگہ نہیں ملے گی۔ ہاں اگر تمہیں نبی کو اپنے ہی جیسا ثابت کرنا ہے تو ابو جہل کے پلیٹ فارم پہ جاؤ، ضرور وہاں تمہیں یہ تصور ملے گا۔ ابو لہب کے تصور پہ جاؤ، ابو لہب کی پلیٹ فارم پہ جاؤ، وہاں یہ تصور تمہیں ضرور ملے گا۔ قرآن میں اس بات کی کوشش مت کرنا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، حضور کی ذات کا اقرار جب سب نے کیا تو اللہ کہتا ہے قال فاشہدوا، اللہ کہتا ہے نبیوں سے آپس میں ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ۔ دیکھیے شرک کو کتنا مضبوط کیا جا رہا ہے، گواہ ہو جاؤ آپس میں، کتنا زبردست واقعہ ہے یہ۔ گواہ ہو جاؤ کہ اگر ایسا دن آیا تو ہم آپس میں ایک دوسرے پہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے ایک سرے منہ نہیں ہلیں گے۔ تو سارے انبیاء گواہ ہو گئے، بات اتنے ہی پہ نہیں رکی، رب العالمین فرماتا ہے قال فاشہدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم نے میرے دربار میں اقرار کیا ہے میرے مصطفیٰ کی حمایت کا، تم نے میرے دربار میں آپس میں ایک دوسرے کو گواہ بنایا ہے اپنے اقرار کا، اب تمہارے اقرار اور گواہی پر رب محمد گواہی دیتا ہے اور شہید بن رہا ہے، گواہ بن رہا ہے۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور تمہاری گواہی پر میں گواہ بن رہا ہوں۔ یہ نبیوں کے ساتھ ہو رہی ہے بات، امت کے ساتھ نہیں۔ اور پھر اتنے پہ بھی بات نہیں رکتی ہے حضرت، آگے کہتا ہے فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یاد رکھنا اگر کوئی اپنے وعدے اور شہادت سے پھر گیا، نبیوں کے رجسٹر سے نام نکال کے پھینک دوں گا، فاسقوں میں اس کا شمار ہوگا۔ یہ معمولی گواہی ہے، یہ معمولی شق ہے، یہ معمولی دستاویز ہے، یہ معمولی دستور بنا ہے۔ کس کی عظمت کے لیے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ کس کی عظمت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ لواء الحمد جن کے ہاتھوں میں ہے، یہ ان کی عظمت کی بات ہے۔ میدان محشر کے جو شفیع ہیں، یہ ان کی عظمت کی بات ہے۔ حضور محدث اعظم کی چشتی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا، عرض کر دوں، گنہگاروں سے پوچھو زاہد و رتبہ محمد کا، صلی اللہ علیہ وسلم، گنہگاروں سے پوچھو زاہد و رتبہ محمد کا، انہیں قدر شفیع المذنبی معلوم ہوتی ہے، انہیں قدر شفیع المذنبی معلوم ہوتی ہے۔ گنہگاروں سے پوچھو زاہد و رتبہ محمد کا، انہیں قدر شفیع المذنبی معلوم ہوتی ہے۔ گنہگاروں سے پوچھو زاہد و رتبہ محمد کا، انہیں قدر شفیع المذنبی معلوم ہوتی ہے۔ ہو گئی نا سب کی گواہی، اجلاس ختم۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ اس دن کا سب کو انتظار ہوگا کہ نہیں، کہ ان لوگوں کا ٹیسٹ کب ہوگا، پاکیزہ لوگوں کا ٹیسٹ کب ہوگا، ان کا انٹرویو کب ہوگا، ان کو پرچے کب دیے جائیں گے، ان کو امتحان میں کب ڈالا جائے گا۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس کو امتحان میں نہیں ڈالا گیا، مگر یہ جو وعدہ ہوا ہے اس پر ان نبیوں کا طرز عمل عملی طور پر کب آئے گا سامنے۔ آدم علیہ السلام آئے بھی چلے بھی گئے، حضور نہیں آئے۔ نوح کی نبوت آئی چلی گئی، حضور نہیں آئے۔ شیش کی رافت آئی چلی گئی، حضور نہیں آئے۔ لوط کی حاکمیت آئی چلی گئی، حضور نہیں آئے۔ دانیال کی محبت آئی چلی گئی، حضور نہیں آئے۔ سلیمان کی بادشاہت آئی چلی گئی، حضور نہیں آئے۔ داؤد کی خلافت آئی چلی گئی، حضور نہیں آئے۔ یونس کی اجابت آئی چلی گئی، حضور نہیں آئے۔ خلیل کی خلت آئی چلی گئی، حضور نہیں آئے۔ اسحاق کی رضا آئی چلی گئی، حضور نہیں آئے۔ اسماعیل کا ایثار آیا چلا گیا، حضور نہیں آئے۔ یوسف کا حسن تمکنت جلوہ دکھا گیا، حضور نہیں آئے۔ ہارون کا درس اخوت سبق پڑھا گیا، حضور نہیں آئے۔ موسیٰ کا جلال آ گیا، حضور نہیں آئے۔ عیسیٰ کا جمال چلا گیا، حضور نہیں آئے۔ سب تو آ کے چلے گئے، حضور کسی کے زمانے میں نہیں آئے۔
कैसे पता चले? अगर इनके जमाने, देखो एक साहब कुर्सी के जमाने में कोई दूसरा साहब कुर्सी आ जाए तो बात बहुत फंस जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मिनिस्टर थे ना हमारे नसीम भाई, इन्हीं के साथ इन्हीं के कुलीग और भी मिनिस्टर थे, पूछो इनसे आप। ये अगर अपने दफ्तर में अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, एक महकमा चला रहे हैं ना पूरे महाराष्ट्र का, अगर इन्हीं के मद्दे मुकाबिल कोई दूसरा भी इनका कुलीग मिनिस्टर इनके दफ्तर में इनसे मिलने आए तो तरीका क्या है? तरीका यह है कि नसीम साहब उसी सदारत वाली कुर्सी पे बैठे रहेंगे और जो मिनिस्टर आएगा इनके यहां, वो मिनिस्टर उन कुर्सियों पे बैठेगा जिन कुर्सियों पे मिलने वाले आके बैठते हैं। यह है कानून, यह है तर्ज हुकूमत का माशरा। ऐसे ही नसीम साहब अपने किसी कुलीग मिनिस्टर के दफ्तर में जाएं तो कुर्सी वो नहीं छोड़ेगा, नसीम साहब दूसरी कुर्सी पे बैठेंगे। अब लोग अगर मिलने आए तो देखेंगे कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोई और है, नसीम साहब तो लोगों वाली कुर्सी पे बैठे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो नबी साहब नबूवत और रसालत है ना, जिस स्टेट में आया है जब तक रहेगा उसकी फरमारवाई है। अब उस नबी की मौजूदगी में कोई दूसरा नबी आ जाए तो उसके स्टेट में अगर नबी आया है तो नबी तो अपनी ही कुर्सी पे रहेगा ना। उस नबी के स्टेट में तो वो मुदाखलत नहीं कर सकता ना। जिस इलाके के लिए आया है उसी इलाके में तो अपनी फरमारवाई करेगा। जिस इलाके में भेजा गया है, एक कलेक्टर को एक जिले में भेजा गया, लखनऊ में भेजा गया, तो बस्ती में जाके कलेक्टर ही नहीं कर सकता। कलेक्टर जा तो सकता है बस्ती में, मगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हुक्म लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से नहीं चला सकता। वो बस्ती ही का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने कलम की कार्रवाई करेगा। ये सारे के सारे अपने अपने पीरियड के शहंशाह हैं, बादशाह हैं, चाहे नबी बन के आए हैं चाहे रसूल बनकर आए हैं। अल्लाह इनसे कहता है कि तुम्हारे जमाने में अगर मेरे मुस्तफा आ गए तो जहां उम्मत होगी वहीं तुम होगे, जहां उम्मत होगी वहीं तुम होगे। ये इकरार लिया गया। हुजूर किसी के जमाने में नहीं आए तो फिर इतने तुमार की क्या जरूरत थी? इतना जबरदस्त मुआहिदा लेने की क्या जरूरत थी? इतनी चौकसी और इतना ज्यादा चुस्त और दुरुस्त कानूनी दफात का निजाम मुरत्तब करने की क्या जरूरत थी? हुजूर तो नहीं आए किसी के जमाने में। अच्छा, हुजूर आ कैसे जाते किसी के जमाने में? लोगों के जमाने के तवस्सुत से हुजूर की पैदाइश ही नहीं हुई है। हुजूर की पैदाइश के तवस्सुत से लोगों के जमाने की पैदाइश हुई है। हुजूर कैसे आते लोगों के जमाने में? किसी के जमाने में नहीं आए। साहबे जमाना थे, अपने जमाने में आए। फिर आला हजरत मुझे याद आए, आसमा खान। खान का मतलब उबैदुल्लाह खान, नसीम खान नहीं। दस्तर खान, आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान। खान का मतलब नेमत, इंसानों के काम आने वाली चीज, उर्फे आम में खुराक की चीज। आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहबे खाना लकब किसका है? तेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में, नहीं मेरा तेरा। रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शहनशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के जमाने में नहीं आए, अपने जमाने में आए। अब हुजूर के बाद कोई नबी भी नहीं आएगा, कोई रसूल भी नहीं आएगा, न जिल्ली नबी न बरोजी नबी। कोई नबी नहीं। ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। और क्या लोगे सनद पैगंबरी के काम पर, खत्म करवा ली नबूवत तुमने अपने नाम पर। काफिरों ने जब मोहम्मद से सनद मांगी कमर, मैं ही दो टुकड़े हुआ था चरखे नीली फाम पर।
کوئی نبی نہیں حضور کے بعد. تو انبیاء سے جو وعدہ لیا تھا اس وعدے کا جلوہ تو کسی نبی کی زندگی اور تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملا. تو رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے ایک تاریخی سفر کا تعین کیا تاکہ سفر بھی تاریخی ہو اور ارتقائیت بھی دیکھنے کو ملے. اب یہ سفر ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو جب مسجد اقصی حضور پہنچے تو تاریخ کی آنکھیں ہمیں دکھلاتی ہے وہ نظارہ کہ ٹیسٹ کی کاپیاں لیے ہوئے سب کے سب موجود تھے. جب حضور مسجد اقصی پہنچے حضرت جبریل نے اذان دی, نماز کا وقت ہوا, مقتدیوں پہ نظر پڑی تو 1,24,000 کم و بیش سب اتار دیے گئے تھے. سارے نبی سارے رسول مسجد اقصی پہ اتار دیے گئے. معلوم ہوا کہ نبیوں کے زمانے میں حضور نہیں آئے, حضور کے زمانے میں نبیوں کو بھیجا گیا, جائیے. اب یہ سارے کے سارے آئے ہیں, سب کے سب صاحب سلطنت ہیں نا. یہیں پہ سب پر افضلیت کس کی ہوگی؟ جو نماز پڑھائے گا اس کی ہوگی, جو امامت کرے گا اس کی ہوگی. اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ امام سب سے زیادہ مقدم ہونا چاہیے, سب سے زیادہ تقوی شعار ہونا چاہیے, سب سے زیادہ عالم ہونا چاہیے, سب سے بڑا عامل ہونا چاہیے, سب سے بڑا سیاستداں ہونا چاہیے, جس کو لوگ چھپا دیتے ہیں. امامت کی شرط میں یہ بات داخل ہے, صاحب تقوی ہونا چاہیے, صاحب علم ہونا چاہیے, صاحب عمل ہونا چاہیے, صاحب سیاست ہونا چاہیے. بار بار زور دے کے کہہ رہا ہوں, نہیں پڑھا ہے لوگوں نے تو سنا دوں گا, بتا دوں گا, پڑھ لیں گے. اب پڑھا ہے تو چھپانا اچھا نہیں. امام غزالی امامت صغرا اور امامت کبرا کی جب بحث کرتے ہیں تو امامت صغرا تو 2 رکعت کی نماز پڑھانا ہے, اور امامت کبرا میں اسلام دین بھی ہے دنیا بھی ہے. تو امامت کون کرے گا بھائی؟ اسلام کا عالم کون؟ جو دین کے تقاضوں کو جانے بھی اس کا امپلیمنٹیشن بھی کروائے. تو دین کے تقاضوں کے امپلیمنٹیشن کے لیے بلا سیاست ناممکن ہے کہ آپ اس کا امپلیمنٹیشن کروا سکیں. اسی لیے دین کو مذہب کے محدود تصور کی ڈور میں باندھنے والے دین کی آفاقیت سے نابلد اور ناشنا ہو کر رہ گئے ہیں. دین نظام حکومت کا نام ہے, نظام محکومیت کا نام نہیں. دین نظام سیاست کا نام ہے, نظام مغلوبیت کا نام نہیں. اسلامی سیاست کا غلبہ اور نفاذ کرنے کا علم ہونا چاہیے عالم کے پاس, تب وہ امامت کا حل ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا جانیں گے بیچارے 2 رکعت کے امام. ایسے ہی نہیں کہا ہے. امامت صغرا اور امامت کبرا کی تعریف پڑھیے آپ. آج امامت کائنات کو ثابت کرنے کا وقت آیا ہے. ارتقائی سفر ہے مصطفیٰ کا. سارے انبیاء ہیں. جب نماز پڑھانے کا وقت آیا, امامت کا وقت آیا, بیک وقت سارے انبیاء مسکرا پڑے. سب نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا, اس لیے کہ وعدے کا پس منظر یاد آ رہا تھا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وہ وعدہ یاد آیا جو ایوان خاص کا تھا. اگر مصطفیٰ کے زمانے میں ہم آ گئے یا مصطفیٰ ہمارے زمانے میں آ گئے, ہم مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلیں گے. ایک نبی بھی غیر مقلد نہیں تھا. آپ دیکھ لو, مسجد اقصی میں دیکھو, سب مقلد تھے, ایک بھی غیر مقلد نہیں تھا.
मुस्तफ़ा मुक्तदी हैं अंबिया, अब मुस्तफ़ा मुक्तदा हैं अंबिया मुक्तदी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक इसलिए भी करवाया गया। और आगे अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। इस रात में हमने बड़ी बरकतें रखी, अपने हबीब को बेशुमार आयतें दिखलाई। आयत मीन्स निशानी। ये पहाड़ जो है ये भी आयत, ये सितारे जो हैं ये भी आयत, ये जमीन जो है ये भी आयत। ये सब आयतें हैं अल्लाह की, निशानियां हैं अल्लाह की। इनमें गौर करो तो अल्लाह नजर आएगा, इनमें गौर करो तो अल्लाह की मार्फत का पता मिलेगा, इनमें गौर करो तो खालिक की खल्लाकियत पे ईमान लाने को दिल में वलवला पैदा होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह सफर है तो अकेला सफर नहीं है। नबी जहां जहां जा रहा है उम्मत मिल्लत साथ लिए जा रहा है। देखो तो सही, तुम्हारे लिए दुआएं लोगों ने कहां कहां की हैं ये बता दो मुझे। जहां पहुंचे हैं वहीं किया है, जहां पहुंचे वहीं तुम्हारे मसाइल लेकर के वो गए। तुम्हारे मसाइल की गूंज दुनिया की सियासत के एतबार से पार्लियामेंट में है, असेंबली में है, मगर जब इंसानियत का नुमाइंदा और असली सियासत का नुमाइंदा जब तुम्हारे मसाइल को लेकर उठता है तो उसकी बहस अर्श की पार्लियामेंट में होती है और नूरानियत आला से गुजरता है। वो जन्नत से तो तुमको लेके चला, वो आसमानों पे तो तुमको लेके चला, वो सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचा, तुम्हें लेके चला है। मलक ने साथ छोड़ दिया। आपने उलमा से सुना है कि फरिश्ते ने कहा एक कदम आगे बढ़ूंगा तो मेरे बारों पर जल के खाक हो जाएंगे। यही तो सुना रहे हैं लोग। हजरत जिब्रील रुक गए। अब यहां तरक्की का रास्ता बंद है ना, हजरत जिब्रील की परवास की हद मुतय्यन हो गई ना, सिदरतुल मुंतहा। हजरत जिब्रील रुक गए। मेरी समझ में हजरत बात ही नहीं आती कि कैसे लोगों ने लिख दिया कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। अरे इस मेराज में अल्लाह सबकी गिरह खोल रहा है, सबके चेहरे से नकाब उठा रहा है। क़यामत तक जितने शयातीन पैदा होंगे सबका जवाब इसी मेराज में फजीलत महबूब के जरिए दिया जा रहा है। हजरत जिब्रील आए थे हुजूर को कहां ले जाने के लिए बताओ? अल्लाह के पास ले जाने के लिए आए थे ना। हजरत जिब्रील ने कहा अल्लाह ने बुलाया है, मैं अल्लाह के पास ले जाने के लिए आया हूं। यही तो है ना कि कुछ और है? तो साथ साथ चलते रहे। क्या सिदरतुल मुंतहा पर अल्लाह से मुलाकात हो गई थी? तो हजरत जिब्रील तो यही कह के आए थे ना कि अल्लाह से मिलवाने आया हूं सिदरतुल मुंतहा पे। ये क्यों कह रहे हैं कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, अब आप जाइए, मैं जाऊंगा तो मेरे बालों पर जल के राख हो जाएंगे? भाई हमारे आप जैसा आदमी अगर हो तो हमारा जवाब तो कुछ और होगा। नसीम भाई दिल्ली आए और कहें आजमी साहब मैं आपको, कौन सा मोहल्ला है ये, साकी नाका बॉम्बे नंबर 72 के जलसे में ले जाने के लिए आया हूं और मैंने कभी बॉम्बे देखा ना हो। एयरपोर्ट उतरने के बाद नसीम भाई ने कहा हजरत अब आप चले जाइए, मैं जाऊंगा तो मेरा वजूद सलामत नहीं रह सकता, बस अब इससे आगे मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मैंने कहा कि नसीम भाई आप तो मुझसे कह रहे थे कि अल्लामा महमूद मियाँ साहब से मिलवाने ले चल रहा हूँ, साकी नाका के जलसे में ले चल रहा हूँ, तो क्या साकी नाका का जलसा आ गया? महमूद मियाँ की खुद सदारत वाली कुर्सी आ गई? अभी तो एयरपोर्ट ही तो आए हैं ना भाई, अभी तो यहाँ से निकल कर दूसरे आलम में जाना। कहने भैया हम नहीं कुछ जानते हैं, आप अब आगे जाइए, हम तो नहीं जाएंगे। मैंने कहा नहीं जाइएगा? बोले नहीं। उनका ठीक। मैंने भी दूसरा टिकट लिया तो मैंने कहा नसीम साहब खुदा हाफिज। कहने लगे क्यों? मैंने कहा बैक टू पवेलियन। ए भाई जब आप नहीं जा सकते हो तो मैं कैसे जा सकता हूं? मैं तो कभी आया गया नहीं, इसके आगे तो मैंने कभी कदम भी नहीं रखा।
تو میں تو نہیں جا سکتا، میری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ واپس جاؤں۔ حضور سے کہا تھا جناب جبریل نے کہ خدا سے ملانے لے چل رہا ہوں۔ کیا سدرۃ المنتہا پہ ملاقات ہو گئی اور حضرت جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا؟ براق بھی تھک گیا، نئی سواری کا انتظام کر دیا، رف رف، براق سے بھی زیادہ تیز۔ رف رف کو پلٹ کے پڑھو تو فر فر ہوتا ہے، اور فر فر سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتنا تیز ہوگا۔ کبھی کبھی بدلنے سے بھی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، جیسے رے واو سین، کیا ہوا؟ روس، اور اسی کو پلٹ کے پڑھو سین واو رے، کیا ہوا؟ سور۔ حروف تو وہی ہے نا بھائی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے یہ نہیں کہا تھا کہ جبریل آئی ایم بیک ٹو پویلین، میں جا رہا ہوں واپس۔ جب تمہارے جیسے اولو العزم فرشتے کے پر جل رہے ہوں تو میں آگ مٹی ہوا پانی کا بنا ہوا بشر، میری حالت کیا ہوگی؟ جب نورانی مخلوق جل رہی ہے تو انسانی مخلوق کہاں سے رکے گی؟ کیا حضور نے کہا تھا؟ نہیں کہا۔ حضور نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ صورت دیکھی تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی باعظمت شخصیت ترقی میں بے پناہ مشہور ہو اور کسی مقام پہ تھک ہار جائے اور اپنے سامنے کوئی اپنے سے زیادہ باعظمت طاقت ثابت ہو رہی ہو تو کیا حالت ہوتی ہوگی؟ سائل بن جاتا ہوگا نا، احتیاج کی نظر سے دیکھتا ہوگا نا، ارمان بھرا دل لے کر کے اس کے سامنے کھڑا ہوگا نا۔ یہ کون آج مجبور ہو رہا ہے سدرۃ المنتہا پہ؟ کس کے بالوں پر تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، تھکے تھے روح الامی کے بازو۔ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تحریر میں اس کو لکھا ہے کہ میں لکھنؤ میں معراج بیان کر رہا تھا اور میں نے اپنے استاد حضور اعلیٰ حضرت کا قصیدہ معراج پڑھنا شروع کیا تو لکھنؤ کے اساتذہ شعراء نے مجھ سے کہا کیا کوثر و زمزم میں دھلا ہوا کلام ہے امام احمد رضا کا، آپ پڑھتے جائیے ہم سنتے جائیں۔ میں نقل کر رہا ہوں حضور محدث اعظم ہند کی تحریر کو۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر، وہ دست بستہ سبھی ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ کہتے ہیں ایسے کیسے چلے گئے، ویسے کیسے چلے گئے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا ہے، پوچھتے ہو عرش پہ یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، ذرا دیکھیے گا زبان دیکھیے، پوچھتے ہو عرش پہ یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں، ارے کیف کے جہاں پر جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں؟ تائید ربانی تھی اعلیٰ حضرت کے ساتھ۔ حضرت جبریل کس منزل میں ہیں؟ تھک گئے ہیں بالوں پر، آگے نہیں جا سکتے۔ کیسے بالوں پر والے پتا ہے آپ کو؟ یار جب کیا بجا کیا ہے، میں تو گھڑی بھی نہیں لایا، کتنا بجا؟ بس 5 منٹ ہو، صبح جانا بھی ہے مجھے۔ کیسے بالوں پر والے حضرت جبریل جانتے ہیں آپ؟ زمین اور آسمان کے بیچ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب اپنی نورانی کرسی پر بیٹھتے ہیں اور 600 پروں والا فرشتہ صرف 2 پر نکالتا ہے، ایک ادھر ایک ادھر، ان دونوں پروں کی وسعت بیان کی گئی ہے کہ ساری کائنات کے آسمان اور زمین میں چھا جاتا ہے۔ یہ 2 پروں کا عالم ہے، اور طاقت قوت دیکھنا چاہتے ہو؟
طاقت و قوت کا عالم یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. اس وقت عرش اعظم پہ تھے. اللہ کا حکم ہوا پانی میں ڈوبنے سے پہلے پروں پہ روک لو. چل دیے. کنویں میں گرنے میں حضرت ٹائم کتنا لگتا ہے. عرش اعظم پہ تھے جناب جبریل. صورت دیکھیے, طاقت دیکھیے, پرواز کا عالم دیکھیے, رفتار دیکھیے. ایسا چلے کہ پانی میں گرنے سے پہلے پروں پہ لے لی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا چکے تھے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر, تو بھی عرش اعظم پہ تھے. حکم ہوا جنت سے ایک جانور لو, اسماعیل کی گردن جا کے مینا میں ہٹاؤ, خبردار اسماعیل کی گردن نہیں. کیا امتحان ہے اور کیا طاقت ہے. امین وحی الہی ہیں یہ. اتنی صورت کے ساتھ آئے اور حضرت اسماعیل کی گردن, ایسا فرشتہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے کہتا ہے تھک گئے. حضور نے جب یہ عالم دیکھا, کیفیت سمجھ رہے ہیں نا آپ, جب ایسی پوزیشن ہو تو آدمی کو آدمی تسلی دیتا ہے, کوئی بات نہیں, بتاؤ تمہارا کام میں کر دیتا ہوں, کوئی بات نہیں, جا رہے ہو نا, کوئی بات نہیں, کچھ ہے. حضرت جبریل کو جب دیکھا حضور نے اس پوزیشن میں, تو اللہ کے حبیب کی زبان سے برجستہ جملہ نکلتا ہے, حل لک حاجۃ یا جبریل. اے جبریل کوئی حاجت ہو تو بیان کرو, ہم تو جائیں گے ہی, اب نہیں نہ جا پا رہے ہو. اگر تمہاری بھی کوئی حاجت ہو تو ہم ساتھ میں لے جائیں گے. حل لک حاجۃ یا جبریل, اے جبریل کوئی حاجت ہو, کوئی مراد ہو تو بیان کرو. حضرت جبریل تنک گئے اور اکڑ کے بولے, حضور آپ آخری نبی ہیں, کیا بول رہے ہیں آپ, شرک بول رہے ہیں آپ ہماری حاجت پوری کریں گے. حاجت پوری کرنا اللہ تعالیٰ کی شان ہے, کیسی بولی بول رہے ہیں آپ. کہیں دکھا سکتے ہو کسی حدیث میں کہ حضرت جبریل نے حضور کو توحید اور شرک کا فلسفہ پڑھایا. حضور کہہ رہے ہیں حل لک حاجۃ یا جبریل, اے جبریل کوئی حاجت ہو تو بیان کرو. معلوم یہ ہوا کہ بندے سے حاجت کا بیان کرنا شرک نہیں ہے. زبردستی خواجہ صاحب سے حاجت بیان کر دیا, مشرک ہو گئے. غوث پاک سے حاجت بیان کر دیا, مشرک ہو گئے. بزرگان دین سے حاجت بیان کر دیا, مشرک ہو گئے. ارے واہ 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 واہ. تو حضرت جبریل نے تو حضور سے حاجت بیان کی تھی, اور حضور نے پوچھا تھا حل لک حاجۃ یا جبریل. ہے کسی میں ہمت جو انکار کر دے؟ متفقہ علیہ حدیث سنا رہا ہوں جو ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے. حل لک حاجۃ یا جبریل, اے جبریل کوئی حاجت ہو تو بیان کرو. تو حضرت جبریل نے کہا ہاں حضور ہے. حضور ایک تمنا ہے, ایک حاجت ہے. کہا بیان کرو جبریل. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ, جب بارگاہ قرب میں آپ پہنچ جائیں, قرب خاص میں رب کے دیدار کی جب منزل آئے, تو میری حاجت بیان کر دیجئے گا. میں چاہتا یہ ہوں کہ میدان محشر میں جب جہنم پہ پل صراط قائم کیا جائے, جو بال سے زیادہ باریک ہوگا, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, تو حضور میری خواہش ہے رب دو عالم کی بارگاہ میں کہ میری یہ حاجت آپ کا رب قبول کر لے کہ میں اپنے پروں کو بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں سے گزر جائے. دیکھ رہے ہو, یہ تو جناب جبریل امین علیہ السلام کی حاجت ہے, ان کی تمنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے میری تمنا کہ امت مسلمہ جب گزرے پل صراط سے تو میرے پر بچھے ہوں اور امت پار ہو جائے. دیکھ رہے ہو شب معراج کیا کیا ہو رہا ہے. حضور کی ترقی تو الگ ہے, تمہاری ترقی کیسی ہو رہی, کیسی ترقی ہو رہی. یہ ارتقائی سفر ہے, یہ تاریخی سفر ہے. حضرت جبریل امین پر بچھائیں گے اور امت گزر جائے. واہ رے میرے اعلیٰ حضرت, یہاں بھی آپ کی غیرت غلامی مصطفیٰ پھڑک اٹھی اور اپنے آقا سے کہتے ہیں پل سے اتارو, گزر کو خبر نہ ہو. حضرت جبریل کا احسان یہاں بھی نہیں لینا چاہتے ہیں. پل سے اتارو, راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو.
کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، کیا مصرع ہے؟ کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، ارے یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ حضرت جبریل سے حضور کہہ رہے ہیں حل لکا حاجت یا جبریل، یعنی آپ نے کہا تھا حل لکا حاجت یا جبریل، اے جبریل کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ بارہا آئے، کبھی نہیں کہا آپ۔ یہ سدرۃ المنتہا پہ کہنے کا کیا تک ہے؟ حل لکا حاجت یا جبریل، اے جبریل کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ دیکھو اللہ کے حبیب کی فراست اور کمال۔ میرے مصطفیٰ جواب دیتے ہیں کہ میرے امتیوں، میرے مانوی فرزندوں، میری نظر میں ہر نبی کی تاریخ ہے، اتنا پاورفل فرشتہ ہے یہ کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ فرشتہ کسی کے پاس اب نہیں جائے گا۔ اتنا پاورفل ہے یہ کہ سید الملائکہ ہے یہ، اتنا پاورفل ہے یہ کہ میرے دادا جب آگ میں ڈالے گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آتش نمرود میں جھونکا گیا، تو یہی وہ مقدس فرشتہ ہے جو میرے دادا کے سامنے کھڑا تھا اور بول رہا تھا حل لکا حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ یہ وہ مقدس فرشتہ ہے کہ جب کسی نبی پر سنکٹ آیا ہے تو جا کے کہتا ہے حل لکا حاجت یا موسیٰ، حل لکا حاجت یا عیسیٰ، حل لکا حاجت یا یوسف۔ سارے نبیوں سے کہتا ہے تمہیں کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ اے لوگو، بشر کو اللہ نے افضل بنایا ساری مخلوق پر، اس فرشتے کا احسان بشری خلقت پہ ہے۔ ہر نبی سے کہا ہے حل لکا حاجت یا فلاں، حل لکا حاجت یا فلاں، اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ تو فرشتے کا احسان ہے، اور میرا قرآن بولے گا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی سے دیا جا سکتا ہے۔ جب جناب جبریل کی مجبوری آئی تو سارے نبیوں پہ کیا ہوا احسان سدرۃ المنتہا پہ میں نے اتار دیا۔ حل لکا حاجت یا جبریل۔ حل لکا حاجت یا جبریل۔ آگے بڑھی گرد سواری، قرب خاص میں مصطفیٰ پہنچے ہیں۔ کیسی رات ہے یہ، کیسی تفصیلات ہیں۔ اور جب قرب خاص میں پہنچے، نورانی شعاؤں کے بوقے جب اڑنے لگے، رحمت و نور کی چادر میں جب مصطفیٰ بسنے لگے، تو وہی آواز جو طور سینہ پہ آئی تھی، ایک مرتبہ وہی آواز گونجی، اے محمد میں تمہارا خدا ہوں۔ میرے حبیب قریب آؤ۔ اور جب قرب خاص میں پہنچے تو ندا آئی، کیا لائے ہو میرے لیے؟ کوئی تحفہ ہے تمہارے پاس؟ تو مصطفیٰ کی زبان سے بے اختیار یہ جملے نکلے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے میرے رب، ایک عابد اپنے معبود کو کیا دے سکتا ہے؟ ایک غلام اپنے مالک کو کیا دے سکتا ہے؟ ایک بندہ اپنے مولا کو کیا دے سکتا ہے؟ ایک مسجود اپنے ساجد کو کیا دے سکتا ہے؟ ایک مملوک اپنے مالک کو کیا دے سکتا ہے؟ میری ذاتی عبادت، میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت، جو کچھ بھی بندگی کے لیے مجھ سے میسر ہے، میرے مولا سب تیری بارگاہ میں پیش ہے۔ رب دو عالم کی طرف سے جواب آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو میرے نبی تم پر، رحمت پروردگار ہو میرے نبی تم پر، برکتوں کی بوچھار ہو میرے نبی تم پر۔ چشمان مبارک ابل جاتی ہیں۔ نبی جہاں جہاں چلتا ہے نمائندگی کے ساتھ چلتا ہے۔ رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام ہو میرے نبی۔ اللہ کے حبیب نے کہا پروردگار اکیلا نہیں آیا ہوں، اکیلا نہیں آیا ہوں،
دامن رحمت میں امت چھپا کے لایا ہوں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اپنے صالح بندوں پہ بھی سلام بھیج دے میرے معبود۔ پردے خفا میں مچلنے والے فرشتے تاریخ اقوام عالم کا نظارہ کر رہے تھے، اور تاریخ اقوام عالم میں نبیوں کی زندگی و داستان انہوں نے دیکھی بھی تھی اور سنی بھی تھی۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو نوح علیہ السلام کو بددعا کرنی پڑی اس قوم کی ہلاکت کے لیے۔ غداری کی سیمائیں پار کر چکی قوم لوط تو تباہی کے لیے دعا کرنی پڑی۔ فرشتے حیرت و استعجاب میں جب السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ کے بعد حضور کی طرف سے یہ بات آئی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے مولا میری امت، فرشتے حیرت و استعجاب میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے یہ طائف میں پتھر کھانے والا، مکے میں گالی سننے والا، قدم قدم پہ ستایا جانے والا، ظلم کی چکی میں پیسا جانے والا پیغمبر، ہم تو آج لرز اٹھے تھے کہ زمین پہ تو طوفان آیا ہی تھا، کہیں آج طوفان نہ آ جائے، قرب خاص میں جا کے کسی کی شکایت نہ کر دیں۔ ایسا رحمت للعالمین ہے کہ یہاں آنے کے بعد شکایت کے بجائے مغفرت کے لیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ رہا ہے۔ فرشتے عالم جذبات میں اچھل گئے اور پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہاں ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ ہاں ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ یہ ہماری نمازوں میں واجب کی حیثیت سے داخل کر دیا گیا بنام تشہد۔ معراج مٹائیں گے لوگ، اللہ تو چاہتا ہے معراج پہ بحث ہو، اور ایسی بحث کروا دیا پروردگار نے کہ 5 وقت تو باقاعدہ عباد اللہ الصالحین اس معراج پر بحث کرواتے ہیں 24 گھنٹے میں۔ اپنے نبی کی معراج کا تذکرہ نہیں کرو گے، اس حوالے سے تو نمازیں پڑھ لیا کرو۔ بڑی گہری نیند ہے، صبح کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے نماز بہتر ہے۔ سن لیا پھر سو گئے، سنا ہے عالم بیداری میں آ گئے، سنا ہے لاشعور نہیں شعور جاگ رہا، نہیں مسجد کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے زیادہ بہتر ہے، مگر مسلمان اٹھتا نہیں ہے بستر چھوڑ کے، اور موبائل بج جائے اور گہری نیند میں ہو پگلا کر کے اٹھتا ہے، ہلو کیسے حالات بدلیں گے بتاؤ؟ ایسی قوم کے حالات بدلتے ہیں؟ بولو ایمانداری کی بات ہے کہ نہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، لاؤڈ اسپیکر سے پکار رہا ہے بیچارہ، سن بھی رہے ہیں اٹھ بھی نہیں رہے ہیں، لاشعور بھی سویا ہوا ہے، شعور تو چھوڑ دو، موبائل گن 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 بولا ہلو، اور ہیلو میں بھی آج کل عورت کی آواز لگائی گئی ہے، ہاں ہلو ہلو ہلو، بڑے پیار سے کہتی ہے 3-4 بار، طبیعت نہیں بھرتی بھائی لوگ۔ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ یہ ہے قرب خاص کی وہ منزل جہاں راز و نیاز کی کیفیات سے گزر رہے ہیں مصطفیٰ، اور جب چلے واپس تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب امت کی طرف جا رہے ہونا، رب کی بارگاہ سے تحفہ لے کے جاؤ۔ کل جب صحابہ نے سنا تھا تو بڑا خوش ہوئے تھے،
اور تحفہ ربی کو اس طرح قبول کیا تھا کہ سینکڑوں رکعت تو نفل پڑھتے تھے. اور آج مسلمان اب تک تو بڑے شوق سے سن رہا ہے. اب جو تحفے کی بات کر رہا ہوں تو جلتا ہے بجھتا ہے، جلتا ہے بجھتا ہے. ارے باپ، لگتا ہے اب نماز کی بات کریں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. 50 وقت کی نماز لے کے آئے، کیا ہوتا؟ 5 وقت کی نہیں پڑھی جا رہی. جنت ہمارے باپ کی. نماز 1 وقت کی نہیں، جنت ہمارے باپ کی. کیا تک ہے، کیا ہٹ دھرمی ہے یہ. 50 وقت کی لے کے آئے. راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. علماء سے سنا ہے آپ نے، ان کا حضور بہت زیادہ ہے، امت نہیں پڑھ پائے گی، جائیے معاف کروا دیجئے کچھ. حضور گئے تو 5 وقت کی معاف ہوئی. پھر آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا. 9 بار گئے نا. تو اب کی مرتبہ کیا روح سے گئے تھے؟ تم ایک معراج جسمانی پہ حیرت کرتے ہو، ایک تو وہ ہوئی تھی 9 بار تو یوں گئے تھے. 5 وقت کی لے کے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور یہ بھی نہیں کر پائے گی آپ کی امت، میرا تجربہ ہے. حضور پھر جائیے. اللہ کے حبیب نے کہا موسیٰ اب مجھے اپنے رب کے حضور جاتے ہوئے شرم آ رہی. ہم لوگ 1400 سال سے سن رہے ہیں، ہم لوگوں کو شرم نہیں آ رہی. نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. آقائے دو جہاں نے کہا جناب موسیٰ علیہ السلام مجھے رب کے سامنے جاتے ہوئے شرم آ رہی. مجھے اس موقع پر بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب قبلہ کا ایک واقعہ یاد آیا، سن لیجئے. ہم لوگ پڑھتے تھے مبارک پور میں، وہ پڑھاتے تھے. تو اس زمانے میں بہت چھائے ہوئے تھے، وہ بہت نفیس مقرر تھے، بہت اچھے خطیب تھے. بستی ضلع کا ایک واقعہ سنانے لگے درسگاہ میں. کہنے میاں سنو ایک عجب واقعہ ہو گیا ہے بستی میں. کیا ہوا حضور؟ کہنے بھئی معراج پہ تقریر کر رہا تھا میں نے یہ واقعہ بیان کیا. گرمی کا دن تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے پوال وال ڈال کے زمین پر. میں نے کہا کہ 9 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو بھیجا. حضور بہت زیادہ ہے، حضور امت نہیں برداشت کر پائے گی. 10ویں بار جب بھیجنے لگے موسیٰ علیہ السلام تو حضور نے کہا کہ اے موسیٰ مجھے اب رب کے سامنے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. مفتی المنان صاحب نے کہا کہ جب تک مجمع میں سے ایک آدمی زور سے چلائے ارے باپ، تو ہم لوگوں نے سمجھا اس کو سانپ نے کاٹا یا بچھو نے ڈسا. بولا ارے باپ. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ ارے کہا بھوا ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو معاملہ ختم ہوا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ہے مزاج. بات ہنسنے کی تو ہے مگر اس میں سبق بھی ہے. ایسی قوم رب کی رحمت پائے گی، ایسی قوم کے مسائل حل ہوں گے، ایسی قوم ترقی کرے گی. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے. حضرات یہ وہ عظیم تحفہ لے کے اللہ کا حبیب آیا ہے. اور بندہ تو بنیے. وہ شان بندگی ہے جس کو آپ سن رہے ہو. میں یہ شان نبوت نہیں سنا رہا ہوں، میں یہ شان رسالت نہیں سنا رہا ہوں. یہ جو کچھ سنا رہا ہوں بندگی کے باب میں سنا رہا ہوں. بندگی اس کمال کو پہنچی تھی کہ بندے کو سیر کرائی جا رہی ہے. بندہ تو بنیے. آپ کا کمال اسی میں ہے کہ آپ سب کے بندے نہ بنے، رب کے بندے بنے. اور رب کا بندہ عروج کو پہنچتا ہے. جس عروج کو معراج کے لفظ سے تعبیر کر کے بیان کیا جا رہا ہے. رب کا جتنا بڑا بندہ ہوگا اتنا ہی اونچا عروج ہوگا. سب سے بڑے بندے تھے اس لیے سب سے اونچا عروج. اور معراج ہے کیا عام آدمی کو سمجھا دوں؟ یہ تو ساری باتیں بتائیں. معراج ایک لمحہ بھی نہیں ہوا اور معراج میں ساری تفصیلات کے ساتھ حضور آ گئے.
ایک لمحہ بھی نہیں لگا. مگر میں تو امتی ہوں, چھوٹا سا امتی ہوں, گنہگار امتی ہوں. اس پورے معراج کو میں 1 منٹ میں بیان کروں, 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا. یہ جتنا بیان کیا ہے سب 1 منٹ میں ہو جائے گا. عمومی طور پر اختصار میں اگر معراج کو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ معراج کیا ہے اور تفصیل سامنے آ جائے, 1 منٹ. معراج میں 5 حروف ہیں, میم, عین, رے, الف, جیم. میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عین سے عرش پہ تشریف لے گئے, جیم سے جبریل امین کے ساتھ, الف سے اللہ سے ملنے, جیم سے جبریل امین کے ساتھ, میم سے محمد, عین سے عرش پہ تشریف لے گئے, رے سے رات میں, الف سے اللہ سے ملنے, جیم سے جبریل کے ساتھ. یہی تو ہے معراج. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج سے نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ حضور نے جو کچھ دیکھا ہے, سائنس کی نظر بہت تیز ہے مگر ابھی نہیں دیکھ سکی ہے, نہ دیکھ سکے گی. تو حضور سے بڑا صاحب علم و حکمت کون ہے؟ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں, چاہے وہ خوشی کی ہوں چاہے وہ غم کی ہوں, رسول پاک نے شب معراج دونوں دیکھا اور اپنی امت کو دونوں بتایا. اس لیے معراج ہمیں بتاتی ہے کہ غم سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے اور خوشی عیش و طرب کا ہر سامان سمیٹا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ معراج کی روشنی میں اپنی زندگی کو جانچا جائے, پرکھا جائے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں, ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے, تمہاری بندگی تمہارے رب کے لیے مسخر ہے. یہی شب معراج ہمیں بتلا رہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خدا حافظ.